سورہ البقرہ آیت نمبر 166 اور 67، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اور جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا جو پیروی کرتے تھے، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، وتقطعت، اور ٹوٹ جائیں گے ان سے، الاسباب، تعلقات۔ دنیا میں جن گمراہ لیڈروں کی پیروی کی گئی، یا دنیا میں جن گمراہ اپنے اکابرین کی پیروی کی گئی، وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنے جو پیروی کرنے والے تھے ان سے بیزار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بھی ختم کر دیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے، تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ہمارے دور کے اندر انتہائی درجے کا یہ شرک ہو رہا ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی لائن کے اعتبار سے بھی۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا پیشوا اور رہنما اور لیڈر سمجھا ہوا ہے کہ جو ہمیں ہر طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، یہ ہماری آخرت کی بھلائی کا بھی سبب بن رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن جب وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، وہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، قیامت کے حالات کو دیکھیں گے، وہ لوگ تو وہ کیا کریں گے؟ ہم سے اپنا تعلق ختم کر دیں گے، ہم سے بیزار ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے لو ان لنا، کہ کاش کہ اگر ہمارے لیے کرتن، پھر جانا ہو، کہاں پہ؟ دنیا میں، فنتبرأ، پس پھر ہم بھی ان سے، منہم، ان سے پھر ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ابھی ہم سے بیزار ہو گئے۔ اب یہ جب یہ دیکھ لیں گے، قیامت کے اس حال کو دیکھ لیں گے کہ یار یہ کیا، ہم تو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان پیروں فقیروں کے پیچھے اس وجہ سے چلتے تھے
کہ ان کی وجہ سے ہماری آخرت بن جائے گی، ان کی وجہ سے آخرت میں ہمیں بخشش ہو جائے گی، آج یہ ہم سے اگر بیزار ہو گئے ہیں تو پھر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے، پھر ہم بھی ان سے بیزار ہوں اور جو حق راستہ ہے پھر اس کی طرف ہم بھی رجحان کریں۔ لیکن حق تو دنیا میں رہ کر ہی سمجھنا ہے نا، وہاں پر اس حسرت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، ٹھیک ہے، پیروی کرنے والوں کو بھی اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے ان کو بھی ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ دنیا کے ہر انسان کو اس کے اعمال کل قیامت کے دن دکھائے جائیں گے کہ یہ تم دنیا سے کر کے آئے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ حسرات علیہم، پھر حسرتیں ہی ہوں گی ان اعمال کے اوپر، دیکھنے والے حسرت ہی کرتے پھریں گے کہ او ہو یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور اس حسرت کے پیچھے کیا ہوگا؟ کاش ہم ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تاکہ ہم حق کے اوپر عمل کر سکیں، حق کو اپنا کر ہم دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکے۔ لیکن پھر یہ چیزیں وہاں پہ کام آنے والی نہیں ہے، ایسی حسرت وہاں پہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے غور و فکر کا حکم اللہ نے ان تینوں آیات سے گزشتہ آیت میں دے دیا تھا، جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، دن اور رات کے تغیر کو پیدا فرمایا، سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بحری جہازوں کا سلسلہ پیدا فرمایا، اس سے اللہ نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا۔ پھر اللہ نے ایسی ہوائیں چلائی جن کے ذریعے سے یہ بحری جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جتنی فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائے تھے، ان میں ہمیں غور و فکر اس دنیا میں رہ کے کرنا ہے، تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ کرنے درنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وحدانیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے پہلے یہ آیت بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شرک والی آیات کا تذکرہ فرمایا، تاکہ قیامت والے دن کسی قسم کی کوئی حسرت باقی نہ رہے، قیامت والے دن کسی بھی قسم کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہلے بیان کی اور پھر اس کے بعد شرک والی آیات کا ذکر کیا، تاکہ ہمارے پاس کوئی حجت برقرار نہ رہے، ہم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس پہ غور و فکر کرو، اس کے پیچھے صرف میں ہوں، دنیا کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وما هم بخارجین من النار، اب کیا ہوگا کہ جس جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے، اب وہاں سے وہ کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جہنم سے وہ کسی بھی حسرت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔